بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سلیم خٹک اور آپ دیکھ رہے ہیں سلیم خٹک یوٹیوب چینل۔ سعودی ایئر بیس پرنس سلطان سے آئی کچھ تباہ شدہ جہاز کی تصویریں۔ ایرانی میزائلوں کے حملے کے ثبوت کے طور پر امریکی E-3 سینٹری اویکس کو تباہ کر دیا گیا۔ ایران نے دبئی میں یوکرینی اینٹی ڈرون سسٹم تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ایران نے اسرائیل پر داغنے والے میزائلوں پر تھینک یو پیپلز آف پاکستان لکھ دیا۔ ایرانی فوج کا 500 سے زائد امریکی فوجیوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ امریکی صدر کے سعودی ولی عہد سے متعلق نازیبہ الفاظ افسوسناک ہیں۔ علامہ طاہر اشرفی۔ ایران پر حملہ ایسی جنگ کی بنیاد ڈال رہا ہے جو اشروں جاری رہے گی، سربراہ ترک انٹیلیجنس سروس۔ یوگینڈا کے آرمی چیف کی ایران کے خلاف جنگ میں اسرائیل کی جانب سے لڑنے کی پیشکش۔ اسرائیلی فوج کی پریس کی گاڑی پر بمباری، خاتون صحافی ساتھی رپورٹر سمیت شہید۔ ایران پر جنگ مسلط کرنے پر امریکہ میں بڑے پیمانے پر ٹرمپ کے خلاف مظاہرے، 70 لاکھ افراد کی شرکت۔ تو ناظرین، اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں اور بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ سب سے پہلے E-3 سینٹری ایئر کرافٹ کے بارے میں سعودی ایئر بیس پرنس سلطان سے آئی یہ تصویریں۔ ناظرین، آپ اس کا اسکرین شاٹ دیکھیں۔ ایرانی میزائلوں کے حملے کے ثبوت کے طور پر آئی ہیں۔ سعودی عرب کے پرنس سلطان ایئر بیس سے E-3 سینٹری ایئر کرافٹ کو تباہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ 2 اور جہاز بھی تباہ کیے گئے۔ اس جہاز میں ایئر بون وارننگ اینڈ کنٹرول سسٹم لگا ہوا تھا اور اس طرح ایران نے امریکہ کی آنکھ پھوڑ دی ہے اور کنٹرول روم کو اندھا کر دیا ہے۔ یہ امریکہ کے لیے بہت بڑا جھٹکا ہے اور ان جہازوں کی جانکاری سیٹلائٹ تصویروں کے ذریعے روس نے فراہم کی تھی ایران کو۔ رشیا ٹوک سیٹلائٹ امیج فار US ایئر بیس ان ڈیز بیفور ایرانین اٹیک، یوکرینز زیلنسکی سیز NBC نیوز۔ زیلنسکی آج کل گلف ممالک میں انٹرسیپٹر فروخت کر رہے ہیں اور عرب ممالک سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ اس جہاز کو تباہ کرنے کے لیے 6 بیلسٹک میزائلوں اور 19 ڈرونز سے حملہ کیا گیا۔ حملہ اتنا طاقتور تھا کہ امریکن ڈیفنس سسٹم کو بریچ کرتے ہوئے اس جہاز کو تباہ کیا گیا۔ یہ کوئی معمولی یا فیول ٹینکر والا جہاز نہیں تھا، یہ E-3 سینٹری ایئر کرافٹ ہے۔ یہ امریکن فوج کے لیے آنکھ، دماغ اور کنٹرول روم کا کام کرتا ہے۔ اس جہاز کی تباہی امریکہ کے لیے ہوش اڑا دینے والی تباہی ہے۔ یہ امریکنز کا ضروری حصہ تھا۔ اس پر لگے ڈوم کے ذریعے 360 ڈگری ریڈار سسٹم تھا اور ایران پر حملے کرنے والے فائٹر جہازوں کو گائیڈڈ کرتا تھا۔ 300 یا 400 کلومیٹر دور جہازوں یا ڈرونز کو یہ دیکھ سکتا تھا۔ اس میں بیٹھے آپریٹرز ہی ساری معلومات لیتے اور بتاتے۔ یہ جہاز ایئر ٹریفک کنٹرول اور بیٹل مینجمنٹ کے معاملات نبھاتا تھا اور دوسرے الفاظ میں ایئر وار مینجمنٹ کے معاملات نبھاتا تھا، اور یہ جہاز F-35 کو بھی یہ بتاتا تھا کہ کہاں نشانہ بنانا ہے اور کس نشانے سے بچنا ہے۔ کمیونیکیشن کے معاملات میں یہ جہاز زمین، آسمان اور سمندر کے درمیان لنک کا کام کرتا تھا، اور اس جہاز کی تباہی سے پورے ایئر آپریشن میں بڑا جھٹکا ہو سکتا ہے۔ روس نے صرف یہ ایران کو معلومات ہی نہیں بلکہ وہاں سعودی عرب پرنس سلطان ایئر بیس پر کھڑے E-3 سینٹری اوینکس ایئر کرافٹ کی تصویریں بھی فراہم کی گئیں، جو کہ 23 مارچ اور 25 مارچ کو لی گئیں، اور پھر ایران کو 27 مارچ کو 6 میزائلوں اور 29 ڈرون کے ساتھ ایران نے حملہ کر دیا اور یہ قیمتی جہاز تباہ ہو گیا۔ ڈیفنس سیکیورٹی ایشیا کی رپورٹ ہے، فرسٹ فوٹوز شو ڈسٹرائڈ US E-3 سینٹری ان سعودی عربیہ آفٹر ایرانین میزائلز اسٹرائک آن پرنس سلطان ایئر بیس۔ ان جہازوں کو وسط ایشیا میں تقریباً 6 تعینات کیے گئے ہیں، جبکہ ایک کو ایران نے ابھی تباہ کر دیا ہے۔ اب یہ ٹرمپ کی اس بات کی نفی ہے کہ ایران کا ایئر ڈیفنس سسٹم، بحری فوج، بری فوج، ایران کے میزائل سسٹم ختم ہو چکے ہیں
ایران کی پوری طاقت ختم ہے، تو پھر یہ اس ایئر اسٹرائک کس طرح کامیاب ہوئی؟ تو امریکنز طیارہ جو کہ بیش قیمتی طیارہ تھا تباہ ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے ٹرمپ کا جو بیان تھا کہ ایران کا سب کچھ ختم ہو گیا ہے، تو لہٰذا یہ اس بات کی نفی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ ایران کا دبئی میں یوکرینی اینٹی ڈرون سسٹم تباہ کرنے کا دعویٰ، یوکرین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایرانی دعووں کی تردید کر دی۔ ایران کے ختم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر کے ترجمان کرنل ابراہیم ذوالفقاری نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے دبئی میں یوکرین کے اینٹی ڈرون سسٹم کے ایک گودام کو نشانہ بنایا ہے۔ پاسداران انقلاب کی ایرو اسپیس اور نیول فورسز نے ایک مشترکہ آپریشن میں امریکی فوج کی مدد کے لیے دبئی میں یوکرینی اینٹی ڈرون سسٹم کے گودام کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا ہے۔ ایران نے اسرائیل پر داغے جانے والے میزائلوں پر تھینک یو پیپلز آف پاکستان لکھ دیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے انوکھے انداز میں پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ اسرائیل داغے جانے والے میزائلوں پر تھینک یو پیپلز آف پاکستان لکھ دیا، پاکستان کا شکریہ کے ساتھ میزائل حملوں کی ویڈیو جاری کر دی۔ ایران کے شہر قم میں بمباری کے بعد امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ ایرانی فوج کا 500 سے زائد امریکن فوجیوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، ٹرمپ کو سمجھنا ہوگا یہ خطہ امریکی فوجیوں کا قبرستان بنے گا۔ ترجمان: دبئی میں ایک مقام پر 400 امریکی فوجی موجود تھے اور ایک اور مقام پر 100 سے زائد امریکی فوجی موجود تھے۔ دونوں مقامات کو گائیڈڈ میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ ایمبولینسز کئی گھنٹے تک لاشوں اور زخمیوں کو نکالتی رہیں۔ دوسری جانب لبنان میں حزب اللہ سے لڑائی میں 9 اسرائیلی فوجی زخمی ہو گئے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کے سعودی ولی عہد سے متعلق نازیبہ الفاظ افسوسناک ہے۔ علامہ طاہر اشرفی۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل علامہ طاہر اشرفی نے امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے سعودی ولی عہد شہزادہ سلمان سے متعلق نازیبہ الفاظ کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور افسوسناک عمل کہا ہے۔ علامہ طاہر اشرفی نے کہا ہے کہ ولی عہد بہادر ہیں، فیصلہ اور صبر کی صلاحیت رکھتے ہیں اور عالمی سازشوں کو سمجھتے ہیں۔ سعودی ولی عہد ایران پر حملہ کرنے کے حامی نہیں اور امن کے لیے کوشاں ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں کے بعد پورا عالم اسلام غم کی کیفیت میں ہے۔ امریکہ اور صہیونی لابی اس لیے پروپیگنڈا کر رہی ہے کہ وہ ان کے ہاتھوں استعمال نہیں ہو رہے۔ صہیونی میڈیا اور عالمی رہنما جتنا بھی چاہیں عرب دنیا اس جنگ میں نہیں آئے گی۔ میامی میں سعودی انویسٹمنٹ فورم سے خطاب میں ٹرمپ کا کہنا تھا کہ محمد بن سلمان کو معلوم نہیں تھا کہ انہیں میری چاپلوسی کرنی پڑے گی۔ محمد بن سلمان سمجھتے تھے کہ ٹرمپ بھی دوسرے امریکی صدور کی طرح کوئی ناکام آدمی ہوگا جن کے دور میں ملک زوال کا شکار تھا، اور اس کے علاوہ اور بھی نازیبہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے کس مائی ایس کے حوالے سے، تو جس کی مذمت، شدید مذمت، جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے جو انہوں نے سعودی ولی عہد کے بارے میں کہا ہے۔ تو اب یہ وقت آ گیا ہے کہ امریکنز کو خلیجی ممالک سے باہر نکالنا ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے خلیجی ممالک میں وسطی ایشیا میں امن جو ہے قائم نہیں رہ سکتا۔ ایران پر حملہ ایسی جنگ کی بنیاد ڈال رہا ہے جو اشروں جاری رہے گی۔ سربراہ ترک انٹیلیجنس سروس ابراہیم کیلن کا کہنا تھا کہ اس آگ کے گولے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر ٹھنڈا کریں گے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ علاقائی جنگ کی قیمت 8 ارب افراد کو چکانا پڑے گی۔ یوگینڈا کے آرمی چیف کی ایران کے خلاف جنگ میں اسرائیل کی جانب سے لڑنے کی پیشکش۔ تو یہ بھی یوگینڈا والے بھی آ گئے۔ یوگینڈا کے آرمی چیف جنرل میہوزی نے ایران کے خلاف جنگ میں شامل ہونے کی پیشکش کر دی۔ مشرق وسطی میں جنگ بند ہونی چاہیے، لیکن اسرائیل کو تباہ کرنے یا شکست دینے کی بات کی گئی تو یوگینڈا بھی جنگ میں داخل ہو جائے گی۔ اس بندے کا نام ایفٹین فائل میں ہے، یوگینڈا کا جو یہ آرمی چیف ہے۔ پہلے یہ خاموش تھا، اب لگتا ہے ٹرمپ نے اسے تھوڑا سا پش کیا ہے۔ اسے پتہ نہیں اسرائیل کا ابھی کیا حال ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے یہ پتہ نہیں کہاں تھا، اور شکل سے ایسے لگتا ہے کہ اسے زبردستی وردی پہنائی گئی ہے آرمی کی۔ شکل آپ اس کی دیکھیں، یہ فوٹو، جیسے اسے زبردستی آرمی
کی وردی پہنائی گئی ہے اور بیان دینے سے پہلے یہ وردی سلوائی گئی ہے. تو ان میں سے دونوں میں سے ایک بات ہو سکتی ہے. تو بسم اللہ جی، یوگینڈا کے آرمی چیف صاحب آپ بھی آ جائیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کا بھی تیا پانچا انشاءاللہ ایران ضرور کرے گا. آگے چلتے ہیں. اسرائیلی فوج کی پریس کی گاڑی پر بمباری، خاتون صحافی ساتھی رپورٹر سمیت شہید ہونے والی خاتون صحافی فاطمہ کے بھائی بھی شامل ہیں جو بہن کے ہمراہ گاڑی میں موجود تھے. لبنان کے جنوبی علاقے جزین میں اسرائیلی فوج نے ایک ایسی گاڑی کو نشانہ بنایا جس میں واضح انداز میں پریس لکھا ہوا تھا. AFP اور رائٹرز کے مطابق اسرائیلی طیاروں نے جنوبی لبنان کے علاقے میں پریس کی گاڑی کو نشانہ بنایا جس میں عربی چینل المیاد دین کی خاتون صحافی فاطمہ فتونی اور المنار ٹی وی کے سینئر رپورٹر علی شعیب شہید ہو گئے. اسرائیلی فورسز نے گاڑی کو دانستہ طور پر 4 گائیڈڈ میزائلوں سے نشانہ بنایا اور جب امدادی ٹیمیں جائے وقوع پہنچی تو انہیں بھی نشانہ بنایا گیا جس میں ایک پیرامیڈک بھی جاں بحق ہو گیا. لبنان کے صدر جوزف اون نے اس حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے بین الاقوامی قوانین اور جنگی اصولوں کی کھلی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ صحافیوں کو عالمی قوانین کے تحت تحفظ حاصل ہے، انہیں نشانہ بنانا سنگین جرم ہے. دوسری جانب اسرائیلی فوج نے صحافی علی شعیب کے بارے میں دعویٰ کیا کہ وہ حزب اللہ کے رضوان فورس کی انٹیلیجنس یونٹ سے وابستہ تھے اور اسرائیلی فوجی تنصیبات کی معلومات فراہم کرتے تھے. تاہم لبنان اور میڈیا تنظیموں نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے اسے صحافت پر حملہ قرار دیا ہے. صحافیوں کی شہادت پر سلامتی کونسل میں اسرائیل کے خلاف شکایت درج کرائیں گے لبنان. ایران پر جنگ مسلط کرنے پر امریکہ میں بڑے پیمانے پر ٹرمپ کے خلاف مظاہرے، 70 لاکھ افراد کی شرکت. ہفتے کے روز 70 لاکھ افراد نے ٹرمپ کے خلاف احتجاج کیا اور جنگ روکنے کا مطالبہ کیا. عالمی شہرت یافتہ اداکار رابرٹ ڈی سوز نے نو کنگز ڈے سے خطاب میں کہا کہ ٹرمپ اپنے غلط کام کانگریس اور عملے کی ملی بھگت کے بغیر نہیں کر سکتا. کرپٹ رہنماؤں کو خود کو مالدار بنانے سے روکا جانا چاہیے. اتوار کو بھی امریکہ کی 15 ریاستوں میں 3200 احتجاجی مظاہرے متوقع ہیں اور یہ امریکی تاریخ میں سب سے بڑی تعداد میں مظاہروں کی شرکت کریں گے اور یہی زوال ہے ٹرمپ کا جو اب ان احتجاجی مظاہروں سے ہوگا. انشاءاللہ دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کو پاکستان کے دشمنوں سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو پاکستان کے دشمنوں سے محفوظ رکھے اور ایران کو ان کے جائز مقصد میں کامیابی عطا کرے. آمین. ناظرین دیکھنے کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد، ہمیشہ پائندہ باد. اللہ حافظ. اسی طرح ایک اور اٹیک ہوا سعودی عرب میں. سعودی عرب میں یہ ومان کھڑا تھا، اس کا نام ہے ایواک کھڑا تھا، جسے تیسری آنکھ بھی امریکہ کا کہتے ہیں. اس میں ریڈار سسٹم لگا ہوتا ہے، دشمن کے بارے میں جانکاری جٹاتا ہے، سرویلانس ومان بھی ہے. یہ اس پر اٹیک کر دیا ایران کے میزائل نے جو سعودی عرب کے بیس پر موجود تھا. اور دیکھیے ذرا اٹیک کے بعد اس کا حال دیکھیے. یہ ہے امریکہ کا ومان، سرویلانس ومان، US ایئر فورس لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں. ایران نے تباہ کر دیا ہے امریکہ کا یہ ومان. 5.5 ہزار کروڑ اس کی قیمت. ومان 5.5 ہزار کروڑ اس کی قیمت ہے. اور آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ آخر اس ومان کو کیسے ایران نے مار گرایا ہے. یہ ہے ایواک. ٹرمپ کے شانتی پلان کے بیچ ایران نے امریکہ پر بھاری حملے کیے. سعودی عرب میں ایران نے امریکی بیس کو بڑا نقصان پہنچایا ہے. پرنس سلطان ایئر بیس پر ایران نے ڈرون میزائل سے حملہ کیا. ایران کے حملے میں امریکہ کے کئی ومان تباہ ہو گئے اور امریکہ کا خاص ومان بوئنگ E-3 سینٹری تہس نہس ہو گیا. اس ومان کو مڈل ایسٹ میں امریکہ کی تیسری آنکھ کہا جاتا ہے. یہ ایواک یعنی ریڈار سے دور تک ومان میزائلوں کی نگرانی کرتا ہے
और अमेरिकी सेना को हमले से जुड़ी रियल टाइम जानकारी भी देता है। इसलिए E3 सेंट्री विमान को हवा में उड़ता हुआ रडार स्टेशन भी कहा जाता है। अमेरिकी सेना के इस अहम विमान की कीमत है 6,500 करोड़ रुपए। अमेरिका के पास पहले ऐसे 30 विमान थे, लेकिन अभी 15 निगरानी विमान बचे। इसके बिना अमेरिकी वायुसेना की निगरानी शक्ति बहुत कमजोर हो जाती है। प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अमेरिका के कई टैंकर विमान भी तबाह हुए। ये टैंकर विमान मिडिल ईस्ट में अमेरिकी विमानों के ईंधन का सोर्स थे और इन विमानों के खराब होने से लड़ाकू विमानों की पहुंच पर सीधा असर होगा। ईरान ने दावा किया है कि उसने एक F-16 लड़ाकू विमान भी मार गिराया है। यानी ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिका की हवाई ताकत को कम करने में लगा हुआ है। सुनिए ये डोनाल्ड ट्रंप का असल खेल दरअसल समझाइए। वो इरानियंस आर द वेरी गुड पीपल, वेरी हाई क्यू पीपल, वी आर टॉकिंग टू देम, बढ़िया बातचीत चल रही है, इधर 3,500 सैनिक उतार दिए। तो ट्रंप दरअसल चाहते क्या हैं? वो ट्रंप को मालूम है क्या कि वो चाहते क्या है? 50 चीजें वो बोल चुके हैं जब से ये लड़ाई शुरू हुई है। वो पहले कह रहे थे रेजिम चेंज, फिर बोला रेजिम स्टेट डिस्ट्रक्शन, हम ईरान को बर्बाद कर देंगे, 4-5 टुकड़ों में बांट देंगे। फिर बोला नहीं साहब न्यूक्लियर का मामला है। न्यूक्लियर का मामला है साहब, तो जो बातचीत चल रही थी, ओमान की मध्यस्थता थे जावेद कुशनर और विटकॉफ के बीच में और ईरान के बीच में, उसमें ईरान ने कह दिया था साहब हमारे 450 केजी एनरिच यूरेनियम ले लीजिए और हम लड़ाई नहीं चाहते। फिर भी आपने हमला किया। तो डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि वो चाहते क्या है। वहां पे तो लोग कह रहे हैं इनकी सैनिटी पे सवाल खड़े कर रहे हैं। आज आपने तो नहीं बताया, बाकी सब चैनलें कह रही हैं कि 50 की 50 स्टेट्स में अमेरिका की लाखों लोग, 80 90 लाख के करीब लोग जो है वो उतरे हैं इसके विरोध में, डोनाल्ड ट्रंप के विरोध में। वो कहते हैं नॉन एप्स्टीन क्लास वहां पे बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं चाहती, बेवजह यंग अमेरिकन्स को मरवाना नहीं चाहती। ये कह रहे हैं कि साहब मैंने तो भेज दिए हैं कि वियतनाम दूसरा होता है तो हो, यहां तक कह दिया इन्होंने। क्या आप जानते हैं कि 50,000 अमेरिकी सैनिक शहीद हुए थे वियतनाम के दौरान? आप तो उस वक्त जब आपको लड़ना था, इन्होंने ड्राफ्ट डॉज किया था, याद है आपको? ही डिडंट गो टू फाइट। ये बोले कि मैं बीमार हूं साहब, मेरी सेहत ठीक नहीं है। और अब 85 साल पे आपकी सेहत ठीक हो गई है कि आप लड़ना चाहते हैं, मरवाना चाहते हैं अमेरिकन। अभी तो आप छुपा रहे हैं कितने अमेरिकन शहीद हुए हैं, छुपाया जा रहा है शरेआम। लेकिन आप समझते हैं कि आप मरीन्स को डालेंगे और नुकसान नहीं होगा? नुकसान बहुत होगा साहब। नुकसान आपका हो, इजराइल का हो, ईरान का हो, आप तीन लड़ रहे हैं, लड़ने का शौक फरमाते हैं, लड़िए, जी भर के लड़िए। आप दुनिया को तो बख्श दीजिए ना साहब। दुनिया की इकोनॉमी तबाही की ओर आप धकेल रहे, तबाही की ओर धकेल रहे। इन्फ्लेशन शुरू हो गया है, गैस की किल्लत, पेट्रोल की किल्लत, फर्टिलाइजर की किल्लत, एल्युमिनियम की किल्लत, ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट चढ़ रहे हैं। अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ रही है, पेट्रोल के दाम 3 गुना ज्यादा हो गए हैं लड़ाई के पहले से, और कोई अंत नहीं है साहब। जो देशों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है एशिया में, जापान, भारत, साउथ कोरिया, यूरोप के देशों का बुरा हाल। पूरी दुनिया इस वक्त फसल बोई के कागार पे है, ठीक है। और जो यूरिया के दाम है 42% तो अमेरिका में बढ़ गए। किसानों के पेट पे लात लगेगी, अगले साल फूड क्राइसिस होगा। सर एक और आप समझती हैं कि ये लड़ाई खत्म हो जाए कल परसों तो सब ठीक हो जाएगा? नहीं ठीक होगा।